إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لوگو، تمہارے بھی خواہ، تمہارے دوست اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے رسول پر، اللہ پر، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع و سجود میں رہتے ہیں. ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی میں نے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دین کے لحاظ سے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو صحابہ آئیں گے ان کا ہے، پھر اس کے بعد جو تابعین آئیں گے ان کا ہے. محرم کا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. محرم کے اندر کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کتنی بدعتیں ہیں، ان سب کے متعلق بھی آپ نے بہت سارے خطبوں میں سنا. محرم کے تعلق سے ایک اور بات ہے. کچھ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے کہ صحابہ کے دشمن ہیں. ان کو شیعہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے، سارے صحابہ کافر ہو گئے. کون رہ گئے؟ آل بیت کو چھوڑ کے. حضرت علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، فاطمہ ہیں. ان کو چھوڑ کے ایک تو قتادہ ہیں اور ایک ابو ذر غفاری ہیں اور ایک سلمان فارسی ہیں. ان تین کے علاوہ سارے صحابہ کافر. نعوذ باللہ، کتنا بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے. شیعہ کے اندر بھی تقریباً 70 فرقے ہیں. 70 فرقے شیعہ کے اندر بھی ہیں. الگ الگ عقیدہ ہے. اس میں سے 3 فرقے مشہور ہیں. ایک تو اسماعیلی ہیں اور دوسرے ہیں اثنا عشری اور تیسرے ہیں زیدی. یہ 3 فرقے مشہور و معروف ہیں. اسماعیلی جو بھورا خانی وغیرہ رہتے ہیں ان کو اسماعیلی کہتے ہیں. اثنا عشری وہ ہیں جو کہ سارے صحابہ کو کافر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کو قتل کرنا چاہیے. ہم جب ہماری حکومت آئے گی تو پہلے جا کے ہم لوگ ان کی قبر کھود کے ابو بکر کو بھی، عمر کو سولی پر چڑھائیں گے. نعوذ باللہ، ایسا ان کا عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مانتے ہیں ان کی لاش قبر میں ویسی ہے تبھی نہ سولی چڑھائیں گے. ایک طرف یہ بولتے ہیں، دوسری طرف یہ ان کو سمجھنا چاہیے ان کی لاشیں ہیں. تیسرے ہیں زیدی. ان کا عقیدہ ذرا بہتر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو بنا دیے.
ساری امت کے لوگ مان لیے تو ٹھیک ہے، اس کا بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنائے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے زیادہ مستحق تھے، چلو بنا دیے، سب مان لیے، ہم بھی مان لیتے ہیں۔ تیسرے، حضرت عمر کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیے، چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ اتنا ہی ہے، سوائے ابو بکر کافر، عمر کافر اور اسی طرح عثمان کافر، کافر نہیں بولتے، کہتے بہتر خلیفہ حضرت علی تھے، ان کو نہیں بنائے، کوئی بات نہیں، بہرحال اتنا ہی بولتے ہیں۔ یہ زیدی فرقہ ہے، یہ 3 فرقے ہیں جو مشہور و معروف فرقے ہیں۔ صحابہ کرام سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، انبیاء کرام کے بعد قیامت تک سب سے افضل صحابہ کرام، صحابہ کرام سے بڑھ کر فضیلت والے کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو بہت فضیلت دی اور بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی، اگرچہ ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفاء ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ، ان 4 کے علاوہ اور بھی 6 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی بالجنہ، جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے ان کو دی۔ یہ سب سے افضل صحابہ، بعد میں دوسرے سب صحابہ ہیں، لیکن سارے صحابہ ہمارے پاس قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ ان کا جب آتا ہے نام تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ اگر مرد ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اگر عورت ہو تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کا نام آتا ہے ان کی بیٹی کا تو کہیں گے رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو خوشخبری سنا دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ ٹائٹل کسی کو نہیں دیا گیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا صحابہ اکرام کا بڑا احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور صحابہ اکرام انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ درجات والے ہیں، ایسے کہا جاتا ہے، یا علماء امت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک صحابہ کی تنقیص کرتا، خراب، بیکار، غلط، جھوٹے، سارے صحابہ پر الزام ہو گیا اور اللہ کے رسول پر بھی الزام ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کا صحابہ کا، تو یہ آدمی کیسے کہتا ہے وہ آدمی جھوٹے، وہ صحابی جھوٹے، ابو ہریرہ غلط، فلاں، اعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ جو بھی کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے اور ان کی عزت کو لوٹتا ہے، ان پر دھبا لگاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے۔ تو صحابہ اکرام، تو یہ جو ایران کے لوگ رہتے ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں یہاں ہندوستان میں، اور یہ کہتے ہیں روافض، رافضی کہتے ہیں، ایسے لوگ اس مہینے کے اندر تبرہ بھی کرتے، حضرت حسین کی شہادت کا غم مناتے، کپڑے پہنتے کالے کپڑے، نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح کوئی بیپار شروع نہیں کرتے، بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ لیکن صحابہ کو برا کرنے والے بھی ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں تبرہ، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب غلط لوگ، ان سب سے ہم بری ہیں، بیزار ہیں، ایسا کرنے والے ہیں۔ اس لیے
समझना चाहिए कि साहबे के मर्तबे को। हमारा क्या होना चाहिए मौक़िफ़? एक तो ये है हम इस बात को तस्लीम करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अंबिया इकराम के बाद सबसे अफजल। जब भी उनका नाम आए तो हम कहते हैं रदी अल्लाह अन्हो। कोई भी सहाबी हों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हों कि दूसरे कोई भी सहाबी हों, उनके लिए हम कहते हैं रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, उनके लिए दुआ देते हैं। तो ये हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब इकराम के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें बताई हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तूबा लिमन रआनी व तूबा लिमन रआ मन रआनी व तूबा लिमन रआ मन रआ मन रआनी। खुशखबरी है, मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने मुझे देखा। मुझे देखा, मुबारक हैं। फिर वो लोग भी मुबारक हैं जिन्होंने सहाबा को देखा। मुझे नहीं देखे लेकिन सहाबा को देखे। फिर उसके बाद आपने फरमाया फिर वो लोग भी मुबारकबाद के लायक हैं जो कि ताबीईन को देखे, सहाबा को नहीं देखे। इस तरह अल्लाह के रसूल ने 3 दर्जात मुकर्रर किए। ये लोग काबिल रश्क हैं, ये बहुत बेहतरीन लोग हैं, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो सहाबा इकराम की फ़जीलतें बहुत ज़्यादा हैं। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी किसको कहते हैं? हम तो सुनते हैं सहाबा सहाबा। सहाबी एक को सहाबी बोलते हैं, ज़्यादा हो तो उनको सहाबा बोलते हैं। सहाबा सहाबी किसको कहते हैं? जो आदमी के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईमान लाए और अपनी आँखों से अल्लाह के रसूल को देखा या आपकी आवाज़ सुनी और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उनको सहाबी बोलते हैं। अल्लाह के रसूल को देखना भी बहुत बड़ी फ़जीलत जी। इतनी बड़ी फ़जीलत, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना बहुत बड़ी फ़जीलत। तो ऐसे सारे लोग सहाबी कहलाते हैं। शर्त यह है कि ईमान की हालत में मरना। ईमान लाए, अल्लाह के रसूल को देखे, फिर ईमान से फिर गए। वैसे कुछ लोग हों वो सहाबी नहीं हो सकते, वो सहाबी नहीं हो सकते। एक नज़र देखे बस है, 1 साल बैठे बस है, 10 15 20 साल आपके साथ थे, अल्लाह के रसूल की नबूवत की 23 साल में आपके साथ थे, सब एक मरतबे देखो तो भी उतना ही, ज़्यादा मरतबे देखे तो भी उनको सहाबी कहते हैं। अब यह है कि साहब सहाबा में कुछ लोग नाबीना थे। अब वो कैसे देखेंगे अल्लाह के रसूल को? इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल की आवाज़ जो सुने हो, आँख नहीं ना, वो भी सहाबी ईमान लाए अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के रसूल की बात सुने और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ तो उनको भी सहाबी कहते हैं। इतना बड़ा मर्तबा। सहाबी का मतलब होता है साथ रहने वाले। मन साहिबन नबिया, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सोहबत इख्तियार की, आपके साथ रहे। तो इस तरह इतनी बड़ी फजीलतें सहाबा इकराम की।